اس نے کہا حضرت وہ بارش ہو گئی تھی، گیہوں بھیگ گئے۔ ارے بھیگ گئے تو دکھا کر کے بیچنا، یہ چھپا کر کے کیوں بیچ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر کے کاروبار کرتا ہے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اس طرح قرض لیتا ہے لیکن وَهُوَ مُجْمِعٌ، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے؟ ٹوپی پہنانا۔ حضرت عمر ہے نا، معمولی آدمی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گواہی دینے والے سے کہا تو کون؟ تجھے جاننے والا کوئی ہے کیا؟ بلا کر کے لا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دین کے 5 اہم بنیادی شعبے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، یعنی دل سے ماننے والی چیزیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت پر، موت پر، حساب و کتاب پر۔ اور دوسرا دین کا شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات، یعنی لین دین، کاروبار، قرض ہے، امانت داری ہے، یہ سب۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، یعنی ہمارا اسلامک کلچر، ہمارا رہن سہن، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا لباس، ہماری پہچان، یہ سب۔ 5ویں چیز ہے اخلاقیات، یعنی لوگوں کے ساتھ جب ہم ملاقات کرتے ہیں کس اخلاق اور عادتوں سے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ کامل اور مکمل دین ہے۔
انسان کی ضروریات سے متعلق پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک نے آسمانی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اس کی مزید وضاحت اور تشریح کے لیے اور عملی نمونے کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو دیکھ کر سمجھ کر ہم ایمان لائیں، آپ کی عبادت کو دیکھ کر ہم اس جیسی عبادت کرنے کی کوشش کریں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہم بھی ویسے اخلاق اپنائیں، آپ کے معاملات کو دیکھ کر ہم بھی ایسے ہی معاملات کریں، آپ کا رہن سہن دیکھ کر ہم بھی اسی طرح کا رہن سہن اختیار کریں۔ ہمارا دین ہر اعتبار سے بندوں کی رہبری کرتا ہے، کسی بھی طرح کی کمی ہمارے اس دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ تو دین کے 5 شعبے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اس میں سے معاملات کا بہت بڑا شعبہ ہے، ہمارا لین دین، کاروبار، قرض ہے، امانت ہے۔ آج آپ کورٹ کچہریوں میں جا کر کے دیکھیے، کتنے سارے مقدمات آپ کو ملیں گے کہ فلاں نے اتنے روپیہ مجھ سے قرض لیا ہے اور آج تک ادا نہیں کیا، فلاں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر لیا، فلاں نے پارٹنرشپ میں دھوکہ دے دیا، وہ زمین فلاں کی نہیں ہے لیکن اس نے اپنی بول کر کے سامنے والے کو بیچ دیا۔ کتنے سارے مقدمات آپ کو نظر آئیں گے، اور ان مقدمات میں اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمانوں کے بھی مقدمات درج ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات لوگوں کے حوالے سے بہت ہی خراب ہیں، لین دین بالکل خراب ہے۔ آپ قرآن کریم ذرا اٹھا کر کے دیکھیے، ذرا پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا، اور ان کا آرڈر دیتے ہوئے ایک سینٹنس یا 2 سینٹنس میں آرڈر دے دیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو۔ بہت سی جگہ اللہ نے یہ کہا۔ روزے کا حکم دینا تھا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حج کا حکم دینا تھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات سے متعلق جو آرڈر دیا وہ 1-2 سینٹنس کے اندر اس کا آرڈر دے دیا، لیکن معاملات کا جب نمبر آیا، لین دین کا، قرض کا، کاروبار کا جب نمبر آیا، اللہ تعالیٰ نے پورا پیج اس کے بارے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا 1.5 صفحہ ایک لمبی آیت ہے۔ قرآن میں سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے۔ ہم لوگ تراویح پڑھاتے پڑھاتے بھی تھک جاتے ہیں اس کو،
اس میں سٹاپ نہیں آتا کہ یہاں پر یہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ بیچ میں جیم لکھا رہتا ہے، تو لکھا رہتا ہے، صاد لکھا رہتا ہے، وہاں سٹاپ کر کر کے ہم پورا سینٹنس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ 1.5 پیج فجر کی نماز میں جمعہ میں پہلی رکعت میں ہم پڑھاتے ہیں نا سورہ سجدہ، اتنی بڑی لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں قرض کا لین دین کا معاملہ کیسے کرنا چاہیے آرڈر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم قرض کا معاملہ کرو تو ایسے ایسے کرو۔ 1.5 صفحہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کا کس قدر لحاظ اسلام کے اندر ہے، معاملات کا درجہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آج سے 600-650 سال پہلے کے محدث۔ مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ وہ توبہ قبول کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 شرطیں بیان کرتے ہیں۔ توبہ اگر کسی کی قبول ہونی ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر وہ نادم اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کا نام لینے والا ہوں۔ نمبر 3، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں اگر ہوں گی میری اور آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا کوئی حق لیا ہوا ہے، کسی سے قرض میں پیسہ لیا ہوا ہے، کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کی توبہ ان 3 شرطوں کو پوری کرنے سے بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ ایک 4تھی شرط اس کے اندر شامل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس بندے کا حق لیا ہے اس کو واپس کرو، جس بندے کا مال لیا ہے اس کو واپس کرو اور اس سے معافی مانگو کہ میں نے تجھے وقت پر ادا نہیں کیا ہے، اور اگر ادا کرنے کی حیثیت باقی نہیں رہی تو اس سے معافی تلافی کرا لو کہ بھائی میں نے تجھ سے لیا تھا، اللہ کے واسطے معاف کر دے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سامنے والے نے رحم کھا کر کے معاف کر دیا اور پہلے کی 3 شرطیں پائی گئیں، ٹوٹل 4 شرطیں پوری ہوئیں، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے لیکن کسی بندے کا حق اس کے ذمہ ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زمزم پی پی کر کے دعا مانگے، قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے کا حق ہے وہ ادا کر، دوسری عبادتیں قبول کر لوں گا، اس کا جو حق تیرے پاس ہے جب تک واپس نہیں کرے گا تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، حساب ہوگا تجھ سے۔ حضرت علی ابن معبد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ محدث یعنی حدیث کے اندر پی ایچ ڈی، حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیئنگز ہیں اس میں ایک دم ماہر۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا،
اور حدیث لکھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حدیث آج جیسے پین نہیں ہوا کرتے تھے، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، لکڑی کا پنسل، اس کو انک میں ڈبایا جاتا تھا، بعد میں اس کو لکھتے تھے۔ اب لکھنے کے بعد اسے سکھانا بھی پڑتا تھا، وہ جلدی نہیں سوکھتا۔ آج کل کے پیپرز میں آپ کچھ بھی لکھ دو فوراً وہ پرنٹ ہو جاتا ہے، سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی ابن معبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، حدیث لکھا کرتا تھا، اور حدیث لکھنے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے مٹی کا پاؤڈر چھڑکنا پڑتا تھا، پھونک مارنا پڑتا تھا اس پر مٹی کا پاؤڈر ڈال کر، تب وہ سوکھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کا ان کے پاس سسٹم تھا۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، مجھے مٹی کی ضرورت پڑی۔ اب میں باہر جانے سے اکتا رہا تھا، کون باہر اٹھ کر کے جائے۔ گھر میں دیکھا دیوار کیا ہے، ابھی کچی ہے، اس کو کھرچیں گے تو مٹی نکل کر کے آ جائے گی۔ دل میں خیال آیا ذرا سی مٹی لے لوں گا اور یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو چھڑک کر کے سکھا لوں گا۔ یہ دل میں خیال آیا اور میں نے ذرا سی، اگرچہ کرایہ کا ہے لیکن تھوڑا سا ہی لے رہا ہوں نا، یہ کہہ کر تھوڑا سا انہوں نے کھرچا اور مٹی لے کر کے سکھا لیا۔ فرماتے ہیں جب میں رات میں سویا، کوئی خواب میں آ کر کے مجھے کہتا ہے اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے اور ایک شیطان کو۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے کام سکھلاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھی باتوں کی ہدایت دیتا رہتا ہے، دل میں بات ڈالتا رہتا ہے، بعض مرتبہ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب رات سو گیا، خواب میں ایک آدمی آ کر مجھے کہنے لگا اے علی ابن معبد، قیامت میں پتہ چلے گا کہ بغیر اجازت کے اس مٹی کو لینے کا وبال کتنا ہے۔ دوسرے کا مکان ہے، دوسرے کی مٹی ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو تو نے استعمال کر لیا، اس کا بوجھ تمہارے اوپر کتنا ہوگا، کس قدر تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا، قیامت میں پتہ چلے گا۔ تو معاملات کیا ہے، معمولی بات نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ کی، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضرت فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ آپ تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض ہے کیا؟ حضور کی عادت تھی ہے، کوئی بھی جنازہ آتا حضور پوچھتے تھے یہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے اوپر کسی کا قرض ہے کیا؟ صحابہ اگر کہتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، حضور نماز پڑھاتے تھے۔ یا قرض ہے لیکن اس نے قرض ادا ہونے کے بقدر کچھ مال چھوڑا ہے، مال ہے اس کے پاس، اگرچہ آدمی مر گیا لیکن اس کے گھر پر مال ہے، اس سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پوچھتے تھے، جیسا کہ اس واقعے میں حضور نے پوچھا اس آدمی کے اوپر کسی کا قرض ہے کیا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے قرض کو ادا کیا جا سکے؟ صحابہ نے کہا نہیں، اس کے پیچھے تو کچھ بھی مال نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض
کہ یہ آدمی قرض لیا ادا کیے بغیر مر گیا، پیچھے کچھ چھوڑ کر کے جاتا قرض ادا کرنے کے لیے، ورنہ قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور حضرت سے کہا، حضرت اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ پڑھا دیجیے، میں ادا کر دوں گا، آپ بیچارے کی نماز پڑھا دیجیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور حضور اس طرح اس لیے بھی پوچھا کرتے تھے تاکہ صحابہ کو ڈرایا جائے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں احتیاط برتی جائے، ادا کرنے کی ہمت ہو تو لو، اور لے لیا تو ادا کرنے کی فکر کرو، ورنہ تمہاری نماز جنازہ بھی میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اور دوسرا، بعض بیچارے غریب ہوتے تھے، قرض لیتے تھے، ادا نہیں کر پاتے تھے، مر جاتے تھے، تو ان کا حساب قیامت میں نہ ہو، حضور صحابہ کے سامنے اعلان کر کے پوچھتے تھے، اس کے اوپر کسی کا قرض ہے کیا؟ ہے، ادا کرنے کے لیے کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے، میں نہیں پڑھاتا نماز۔ تو صحابہ میں سے کسی کا دل نرم ہو جائے گا اور کہے گا، حضرت میں دے دوں گا، آپ پڑھا دیجیے۔ بڑی مصلحت حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر، بڑے مشفق رحمت للعالمین ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بازار میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ گیہوں بیچ رہا تھا، کوئی اناج بیچ رہا تھا۔ حضور نے چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اس میں گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سوکھا سوکھا گیہوں ہے، اندر کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہے۔ حضور نے اس صحابی سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر تو ایک دم سوکھا ہوا گیہوں ہے اور اندر بھیگا ہوا، نیچے والے کو اوپر تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا، حضرت وہ بارش ہو گئی تھی، گیہوں بھیگ گئے۔ ارے بھیگ گئے تو دکھا کر کے بیچنا، یہ چھپا کر کے کیوں بیچ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر کے کاروبار کرتا ہے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرض لینے والوں کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایما رجل یدین دینا وہو مجمع اللہ یوفیہ، جو آدمی قرض لیتا ہے، بعض لوگ قرض لیتے ہیں نا، سما دے ڈال دوں، شام تک دے ڈال دوں، پہلی تاریخ آتے ہی آپ کا قرض میں ادا کر دوں گا، میرا فلاں کام ہے وہ ہوتے ہی میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس طرح لوگ جو ہے قرض مانگتے ہیں، اور سامنے والا تھوڑا ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ جو ہے قرض مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو قرض دینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اس طرح قرض لیتا ہے لیکن وَهُوَ مُجْمِعٌ، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے؟ ٹوپی پہنانا، انہیں بڑا سوکار ہے، اس کا نے 1000 2000 لیے تو بھی اسے یاد رہتا نہیں، بڑا بیپار کرنے والا، لاکھوں کا کاروبار اس کا ڈیلی، میں اگر 1000 2000 راستے میں چلتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے 2000 ہے دو سما دے تو انہوں کہا کہ جلدی دے ڈالتی، انہوں چل جاتی۔ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَهُوَ مُجْمِعٌ اللہ یوفیہ، قرض لیتے وقت اگر اس آدمی کا ارادہ قرض واپس کرنے کا نہیں ہے، ٹوپی پہنانے کے ارادے سے قرض لیا ہے، لقی اللہ سارقاً، کل قیامت میں وہ آدمی چور بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ جیسا ایک چور کو کورٹ میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس طرح اس قرض لینے والے کو کورٹ میں کھڑا کیا جائے گا کہ اے اللہ یہ چور ہے جس نے فلاں سے قرض لیا ڈبانے کے ارادے سے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ ادا ہی نہیں کرنا ہے،
उसके माल को तबाह कर देना है। मसलन किसी से कोई गाड़ी लिया, स्कूटर लिया, कार लिया, 2-4 दिन इस्तेमाल करके दे दूंगा, इस तरह कोई चीज लिया और इरादा क्या है, उसको नुकसान पहुंचाना है, तो अल्लाह तबारक व ताला खुद उसको नुकसान पहुंचाएगा। यहां नहीं तो किसी और तरीके से अल्लाह ताला उसको नुकसान पहुंचाएगा, और क़यामत में तो है ही उसका सबसे बड़ा नुकसान। मुआमलात बहुत बड़ा अहम शोबा है दीन के अंदर। एक बहुत बड़े फ़क़ी हैं, फ़क़ी का मतलब पूरे इस्लामिक लॉ को जानने वाले। साहिब हिदाया एक किताब है, 4 वॉल्यूम्स हैं उसके, 4 वॉल्यूम्स। एक एक किताब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी, 2.5-3 किलो की एक किताब हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं। 4 वॉल्यूम्स हैं उसके। जब तक वो किताब कंप्लीट ना पढ़ लें, हदीसें भी पढ़ते हैं, कुरान की तफसीर भी पढ़ते हैं, ये किताब भी पढ़ते हैं, तो जब तक कोई आदमी हिदाया मुकम्मल कंप्लीट ना पढ़ ले, उसको आलिम होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो वो किताब है, 4 वॉल्यूम्स के अंदर है। उसमें जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, वो इबादतों से मुताल्लिक है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इबादतों से मुताल्लिक। बाकी जो 3 वॉल्यूम्स हैं किताबें, वो सारे के सारे मुआमलात के बारे में है। लेन देन है, कर्ज है, कारोबार है, रहन में रखना, गिरवी रखना, वरासत है, बेचना, खरीदना, इन सब के बारे में 3 वॉल्यूम्स के अंदर मसले मसाइल लिखे। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि इस्लाम के अंदर मुआमलात का किस कदर मकाम है, कितनी अहमियत है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह 900 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं कि उन किताबों को ऊंटों के ऊपर रख करके ले जाया जाता था। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उनसे किसी ने आकर के पूछा, हज़रत आपने नमाज के बारे में किताबें लिखी, रोज़े के बारे में लिखी, ज़कात के फ़लाँ सब के बारे में आपने किताब लिखी है, तसव्वुफ़ के बारे में भी आपने कुछ लिखा है क्या? तसव्वुफ़ यानी सूफ़ी बनना, नेक बनना, मुत्तकी बनना, ज़िक्र अज़कार से आदमी जो मुत्तकी बनता है, ये सब आपने इस पर भी कोई किताब लिखी है क्या? तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ए देखो, किताबुल बुयू यानी कारोबार कैसे करना, लेन देन कैसे करना, ये किताब पढ़ लो, इस पर अमल करो, तुम बुजुर्ग बन जाओगे। यानी उन्होंने ये फरमाया कि तुम्हारे मुआमलात अगर दुरुस्त हो जाएंगे, तुम बुजुर्ग बन जाओगे, अल्लाह वाले बन जाओगे। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, रोज़ा रख लेने से, हज कर लेने से, ज़कात दे लेने से आदमी बुजुर्ग नहीं होता, मुआमलात का दुरुस्त होना ज़रूरी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक झगड़ा आया। दोनों तरफ के लोग जमा हुए। अब विटनेस के तौर पर एक आदमी आया और कहने लगा, अय अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ फ़लाँ आदमी सच्चा है, फ़लाँ आदमी झूठा है। हज़रत उमर है ना, मामूली आदमी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गवाही देने वाले से कहा, तू कौन? तुझे जानने वाला कोई है क्या? बुला करके ला। उसने कहा, ठीक है हज़रत, मेरे जान पहचान के लोग मैं देखता हूँ। देखा, इधर उधर तलाश किया, एक आदमी मिला, उस पकड़ करके लाया। तू मुझे जानता नहीं क्या? हाँ जानता हूँ। हज़रत को बोल। उसने आया, वो आया और हज़रत उमर से कहने लगा, हज़रत इसे मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी ने, बहुत नेक आदमी, ऐसा वैसा। हज़रत उमर ने कहा, चुप, इसका घर तेरे बराबर में है क्या? हज़रत उमर ने उससे पूछा,
اس کا گھر تیرے گھر کے برابر میں ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت۔ اچھا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، پیسوں کا لین دین؟ اس نے کہا نہیں حضرت۔ اچھا چلو کبھی تم اس کے ساتھ مل کر سفر میں گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ گیٹ آؤٹ، چل یہاں سے۔ تم نے اس کو کیسے کہہ دیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ اس نے کہا حضرت انہیں نماز بہت پڑھتا ہے، قرآن بہت پڑھتا ہے، ذکر بہت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یغرنکم صلاۃ احد ولا صیامہ، من شاء صلی ومن شاء صام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی آدمی کی نماز تم کو دھوکہ نہ دے، کسی آدمی کا روزہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ داڑھی ٹوپی رکھ کر بھی آج لوگ بیاس کھاتے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھ کر سامنے والے کو ٹوپی پہناتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1400 سال پہلے ہی امت کو یہ تعلیم دی ہے لا یغرنکم صلاۃ احد، کسی آدمی کی نماز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کسی آدمی کا روزہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، چاہے وہ کتنی نماز پڑھنے والا ہو، کتنے روزے رکھنے والا ہو۔ لیکن لا دینا لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا دین ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں، جس کے اندر سچائی نہیں، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، نماز روزے وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ سمجھ لیجئے اس بات سے کہ معاملات کس قدر اہم ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کے شہر مدینہ پاک سے اتنی محبت، کبھی بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر باہر نہیں جاتے تھے، کبھی بھی چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ منورہ میں، ننگے پیر چلا کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہاں میں چپل نہیں پہنوں گا۔ اور مدینہ منورہ میں جب چلتے تھے راستے کے بیچ سے نہیں چلتے تھے، یہ سائیڈ سے وہ سائیڈ سے چلتے تھے، اور لوگوں کے پوچھنے پر کہتے تھے بیچ میں سے سرکار گزرے ہوں گے، رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پیچھے سے صحابہ گئے ہوں گے، تو بیچ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے، کہیں میرا قدم حضور کے قدموں کے نشان پر نہ پڑ جائے۔ اس قدر ادب کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا آرڈر دیا؟ اس زمانے میں اسلامک کنٹری تھی، اسلامی حکومت تھی، تو بڑے بڑے جو محدث ہوا کرتے تھے، فقہا ہوا کرتے تھے، ان کا آرڈر چلتا تھا کن کے اوپر؟ لیڈروں کے اوپر۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو لیڈر تھے، حکام، ان کو بلایا، ان کو بلا کر کے کہا یہ جتنے بھی بازاروں میں کاروبار کرتے ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کھجور کا کاروبار، کوئی زیتون کا کاروبار، کوئی کچھ اور برتن ارتن بناتا ہے، ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اجتماع، میں ان کے سامنے بیان کروں گا اور ان سے کچھ سوالات بھی پوچھوں گا۔ افسوس کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے اندر دین سیکھنے کا جذبہ نہیں، دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آرڈر دیا قرآن میں؟ ایک زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو کچھ اللہ نے تجھے، یعنی میں نے تجھے عطا کیا ہے، A to Z لوگوں کے سامنے بیان کر، ایک چیز بھی نہیں چھوڑنا، سب چیز لوگوں کے سامنے بیان کر۔ تو پورا دین لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ اب ہم لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بجلی کا کام کرنے والا ہے، کوئی وکیل ہے،
मुख्तलिफ किस्म के लोगों के काम काज होते हैं। हर आदमी को उसका काम शरीयत के एतबार से कैसे करना है ये सीखना ज़रूरी है। तो जितने ये कारोबार करने वाले हैं उन सबको एक जगह जोड़ करके उनमें मुफ्ती हजरात का बयान होना चाहिए, उलमा का बयान होना चाहिए कि तुमको कारोबार कैसे करना शरीयत के हिसाब से। उनको सीखना, एक छोटा नोटबुक लेकर के आना, उलमा उनको एक छोटा आर्टिकल भी देना कि ऐसे ऐसे कारोबार करो और समझाना भी। इसी तरह डॉक्टर से उनको इलाज कैसे करना, औरतें भी उनके पास आती हैं, गरीब भी आते हैं, मालदार भी आते हैं, उनके लिए एक अलग इज्तिमा रखना। इसी तरीके से दर्जी है, कपड़ा कट करने वाला, कपड़ा सीने वाला, उनको भी जोड़ना। तो जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम करने वाले हैं ऐसे लोगों को एक जगह जमा करके प्रोग्राम्स रखना। इससे क्या होगा, हर आदमी को उसका दीन पहुंच जाएगा। टेलर है उसके लिए दीन क्या, आर्डर क्या है, डॉक्टर है उसके लिए दीन का हुक्म क्या है, वकील है उसके लिए दीन का हुक्म क्या है, कोई इंजीनियर है, रास्ता बनाने वाला है, उसके लिए दीन का क्या हुक्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर इस तरह का शौक नहीं है, कोई इस तरह जमा नहीं होते। अगर जमा करना भी चाहे लोग जमा नहीं होते। अगर जमा करने के लिए कोई आगे भी बढ़े, दूसरे लोग उसे नक्को, इन्हें चढ़ता है ऊपर, इन्हें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ने नहीं देना, इन्हें बस यहीं तक महदूद रहना, इन्हें आगे नहीं जाना। इस तरह का लोगों का ख्याल है। बहरहाल इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने बादशाह को आर्डर दिया, जितने भी लोग बाजारों में कारोबार कर रहे हैं सबको लेकर आओ, सबको जमा करो, मैं उनके सामने बयान करूंगा। सबको लाया गया। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने सबका इंटरव्यू लिया। बोल फलां कर्ज में अगर कोई आदमी सामान लेगा तू क्या करेगा, अगर तुझसे सामान एक आदमी ले गया वापस लाकर तुझे दे दिया तू क्या करेगा। इस तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातों को पूछा, सबका नाम नंबर नोट किए और उसके बाद में बयान भी किया। फिर बादशाह के पास आर्डर भेज दिया कि फलां दुकानदार को मदरसे में भेजो, फलां दुकानदार को मदरसे में भेजो, इनमें से फलां फलां को कारोबार करने के उसूल और ज़वाबित मालूम नहीं है, जब तक ये मदरसे से पास ना हो जाए, उनका सिलेबस ये सीख ना ले, इनको बाजार में बैठने मत देना। ये है इस्लाम का तरीका। इस्लामिक कंट्रीज में हम लोग और आप लोग क्या कर सकते हैं, प्यार और मोहब्बत से समझा सकते हैं कि मुआमलात का बहुत बड़ा शोबा है इस्लाम के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया उस आदमी का, उस सहाबी का जिसके ऊपर किसी का कर्ज था। आखिरी बात बता रहा हूँ, ईरान के अंदर एक बादशाह गुजरा, मकराना, बहुत बड़ा बादशाह, नेक था। वो एक मर्तबा सैर करने के लिए निकला। सैर करने के लिए जब वो जा रहा था, एक बहुत बड़ी नहर, तालाब और जंगल ये सब उसने देखा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं यहाँ 2-4 दिन तफरीह के लिए रुक जाता हूँ। रास्ते में एक पुल भी आता था, पुल पार करके उधर गया और वहाँ उसने अपना पड़ाव डाला कि चंद दिन में यहाँ रुकूंगा, अच्छी हवा है, खुशगवार। वहाँ पर सिपाहियों के लिए अलग खेमे थे, बादशाह का अलग खेमा था। ये जो सिपाही थे, बादशाह जब आराम करने के लिए गया, ये अपना घूमने फिरने गए, तो सिपाहियों ने जंगल में देखा बड़ी खूबसूरत गाय है, एकदम खूबसूरत, तंदुरुस्त, क्योंकि जंगल में रहती है, आबो हवा अच्छी है और इसी तरीके से वहाँ जंगल में खूब खा खा कर वो ताज़ी है, तंदुरुस्त है। उन्होंने उस गाय की जो भी मालिक हैं उसको तलाश किया, तो एक बूढ़ी औरत है। बूढ़ी औरत से जाकर पूछा कि ये गाय हमें बेच दो, बड़ी अच्छी है। तो बूढ़ी औरत ने कहा नहीं नहीं, ये गाय मेरी ज़िंदगी का सहारा है, मैं रोज़ाना सुबह शाम इसके दूध से अपनी
रोज़ी अपना गुजारा करती हूँ, ये गाय मैं बेच नहीं सकती। सिपाहियों ने कहा तुम्हें पता नहीं हम फौजी हैं, अगर तुमने हमारे हाथ से बेचा नहीं ज़बरदस्ती ले जाएंगे। ज़बरदस्ती ले गए बूढ़ी औरत से और जा करके ज़बा करके काट कर खा लिया। बूढ़ी औरत रोई, बहुत परेशान हुई, अब मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी सहारा था वो भी मुझसे छीन लिया गया, बादशाह को इसकी शिकायत करनी है। लेकिन बादशाह से मिलने ये जाना चाहती है तो ये सिपाही जाने नहीं देते। बूढ़ी औरत ने इधर उधर तलाश किया, लोगों ने पूछा क्या मामला है। बूढ़ी औरत ने लोगों से कहा तो लोगों ने मशवरा दिया इस पुल के पास रुको, बादशाह जब जाने लगेगा पकड़ लेना बादशाह को। बूढ़ी औरत वहाँ पुल के पास जा कर के रुक गई, बादशाह आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, रोज़ाना आती वहाँ। तो बादशाह जब अपना सैर व तफरी सब मुकम्मल करके जाने लगा, पुल के करीब आया और पुल पर चढ़ा तो बूढ़ी औरत वहाँ छुपी हुई थी झाड़ियों में, फ़ौरन निकल करके बादशाह की सवारी के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी अरे बादशाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय को काट कर खा लिया है, बता इसका हिसाब इस पुल पर खड़े होकर के देगा या उस पुल पर खड़े होकर के देगा। ऐ बादशाह, मेरी गाय का हिसाब तू मुझे यहां दुनिया में देगा इस पुल पर खड़े होकर या फिर पुल सिरात में खड़े होकर के देगा, बता। बादशाह नेक था, फौरन अपनी सवारी से उतरा और अम्मा जान से माफ़ी मांगी और जो भी उसका हिसाब व किताब था सब कर दिया, जानवर वगैरह दे दिए और सिपाहियों को सज़ा भी सुनाई। आखिरत का हिसाब व किताब बड़ा ख़तरनाक है। किसी आदमी का हमने नाजायज़ तरीके से 1 रुपया भी ले लिया, उस 1 रुपये का हिसाब भी हमें क़यामत में देना होगा। इसलिए अपने मुआमलात को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को इबादात के साथ अपने मुआमलात को भी साफ़ शफ़ाफ़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।